پر ابراہیم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، نبوت موسیٰ کے دروازے پر، موسیٰ کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، چلتے چلتے نبوت جب میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام بڑا، نبوت ختم نبوت بن گئی۔ اب نبوت کا مقام بڑا، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، عظمت رسالت، اب نبوت کا مقام بڑا۔ چلو لگے ہاں کہ میں ایک جملہ عرض کر دوں، اب نبوت کا مقام بڑا۔ میں عموماً اکثر یہ بیان کیا کرتا ہوں، لیکن اس میں سے ایک نکتہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ماسا حضرات آپ تشریف لائے، آپ حبس کے موسم میں، میں بھی اسی موسم میں بیٹھا ہوں، مسکرائیے گا تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایمان کی اور عقیدے کی باتیں کہنے کا عادی کوشش کرتا ہوں میرے سامنے کا وقت ضائع نہ ہو۔ توجہ، نبوت جب حضور کے دروازے پہ پہنچی ہے تو اب نبوت کا مقام بڑا ہے، نبوت کا مقام بڑا ہے۔ میں نے پوچھنا ہے عظمت صحابہ پر، اس انداز سے میرے ساتھ رہیے گا۔ توجہ، اب نبوت کا مقام بڑا ہے۔ میں نے عموماً اپنے بیانات میں عرض کی، اس میں سے ایک جلکی یوں عرض کرنے چلا ہوں، جب عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے میثاق کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، تو فرمایا تھا میں تمہیں بھیج رہا ہوں دنیا میں، لیکن یاد رکھنا تمہیں بھیج رہا ہوں اس محفل میں، اس مجلس میں جو عالم ارواح میں ہوئی تھی، ہر وہ تھا جس نے نبی بن کے آنا تھا، ہر وہ تھا جس نے نبی بن کے آنا تھا، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ جو اس محفل میں نہیں، زیادہ مناظرے کی ضرورت ہے، روٹا کانٹی لوڑی، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں، جو اس محفل میں وہ نبی، اور جو اس محفل میں نہیں وہ نبی۔ اللہ سوال ہے میرا، انبیاء ہیں 1,24,000 کم و بیش، اب مجھے کیا پتا چلے اس محفل میں کون تھا کون نہیں تھا؟ آج اگر کوئی بندہ کہے میں نہیں تھا، اللہ میرے پاس کیا دلیل ہے؟ توجہ ہے یار، میں بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں۔ آج اگر کوئی کہے میں بھی اس محفل میں تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اس محفل میں تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ انبیاء ہیں سوالات اسی آئے مبارکہ میں نے کہا موتے لگاؤ، اللہ نئے موتی دیتا ہے، اسی آئے مبارکہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں جو وہ سارے نبی، لیکن ان نبیوں سے میرا معاہدہ یہ ہوا تھا تمہیں نبوت دوں گا اپنے محبوب سے پہلے۔ آج مجھے کھلے لفظوں میں پتہ چل سکتا ہے کہ کون تھا اور کون نہیں۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو وہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ رسول تو 313 ہے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ کون آئے گا؟ رسول تو 313، آپ نے صرف یہ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ رسول تو 313 ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں
لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نبی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا. ختم نبوت, توجہ ہے, سب کی بات سمجھ بھی آ رہی ہے. یہ لباس کائنات کا آخری, چلو یوں مجھے کہنے دے, لباس ہے شریعت کا, لباس ہے شریعت کا. تو اپنے وجود پہ لباس پہن سمجھ جا, میں اپنے وجود پہ لباس پہنوں سمجھ جاؤں. تو خود کو سنوار دے, ٹھیک ہے, تو عقل مند ہے, سنوار سکتا ہے. تو خود کو سجا لیتا ہے, ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, عقل مند ہے, سجا لیتا ہے. میں خود کو سجا لوں, آپ خود کو سجا لیں, اپنے اوپر لباس اوڑھ لیں. ارے یہ تو ہے توہینہ کے لباس. تو اگر آج تقوی کا لباس پہن تو بنے متقی. تو اگر آج شریعت کا لباس, میں یقین کروں بہت لمبی چوڑی تقریر کر کے آپ کو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. کوئی اگر زیرک بیٹھے ہیں تو وہ بڑی لمبی سے تقریر کر سکتے ہیں. توجہ, تو شریعت کا لباس پہن, تو شریعت کا لباس خود پہ اوڑھ, تو پیر. تو شریعت کا لباس خود اپنے اوپر اوڑھ, تو مرشد. تو شریعت کا لباس خود پہن, تو متقی. اور جن پر شریعت کا لباس حضور نے خود پہنا ہے, تو گدی میں بیٹھے, میں مرشد, میں پیر, میں متقی, اور ابو بکر کو لباس حضور پہنایا, عمر کو شریعت کا لباس میرے آقا پہنائے, عثمان کو حضور پہنائے, علی کو حضور پہنائے, معاویہ کو حضور پہنائے. جس ماں نے اپنے بچے کو عید والے دن لباس پہنا کے سجایا ہو, اس ماں کے سامنے جا کے ذرا کہے چچا نہیں. اس ماں کے سامنے جا کے کہے تیرے پتر تے لباس چچیا نہیں, تو پھر اس ویڑے چکلو کے بھی کھائی. جنوں لباس میں آقا بلا انہاں ماں نو اپنے بچے نال پیار نہیں جنہاں میرے آقا نو اپنے صحابی نال پیار. جنہاں نو لباس شریعت کا لباس میرے آقا خود ماں, تو اپنے مرشد کے بارے گلنے برداشت کر. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور خود کو مان لباس, اور ابو بکر پہ او لباس پاک لائے.
ابو بکر تھے اور شخصیت تھے. میں پہلے سنا چکا یمن پہنچا ہے ابو بکر. پیارے آقا نے ابھی اعلان توحید نہیں کیا. کپڑے کے تاجر ہے, کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے ابو بکر. کپڑا خرید چکے تو خیال آیا جہاں ایک عالم ہے ان کے دیدار کو چلتا ہوں. وہاں گئے تو دیکھا وہ بزرگ انتہائی ضعیف ہیں, نحیف ہیں, بلکہ رخساروں پر گری ہوئی, کانوں کی شنوائی کم, آنکھوں کی بینائی کم. جا کے سلام عرض کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں. انہوں نے کہا سن, مجھے ابو بکر تو نہیں کہتے. یہ ابو بکر کہتے ہیں. تفسیر عزیزی سے پڑھ رہا ہوں, تفسیر عزیزی سے. یہ ابو بکر کہتے ہیں. بنو تمیم قبیلے سے ہوتی, بنو تمیم قبیلے سے. تیرے ناف کے قریب سینے میں دل کا نشان ہے؟ نہیں ہے. تو فرمایا اٹھ مجھے گلے میں. ابو بکر کہتے ہیں میں آپ کے دیدار کو آیا, آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں, کیا ماجرا ہے؟ وہ بزرگ یمنی عالم کہتے ہیں ابو بکر میری عمر اس وقت سینکڑوں برس ہے, میں تورات کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں. میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری پیغمبر جس دھرتی پر آئے گا, دھرتی کا نام مکہ ہوگا, نبی کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا, قریشی خاندان ہوگا, عاصمی نسب ہوگا, اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا. اور صحابہ کی کوئی متعلق یہ آج کرے کہ میں اپنی عدالت میں کھولی بیٹھا ہوں فائلے. تیری حیثیت کیا ہے جسے گھر بچے نہ پوچھے, جسے محلے کا کونسلر نہ پوچھے کہ تو ہے کیا بلا, وہ کہے میں صحابہ کے متعلق بات کروں گا. تیری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جن سے رب راضی ہے. ایک کو نبی کہتے ہیں, ایک کو صحابی کہتے ہیں. نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے, نہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے. آج اگر کوئی کہے میں ریاضت کر کے تہجد پڑھ کے چلے کاٹ کے کھڑا ہو کے جنگلوں میں بیٹھ کے ہو کر کے تو میں صحابی بن جاؤں گا, بن سکتا ہے؟ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں, ان کی ریاستیں اکٹھی کر دی جائیں, ان کی عبادتیں اکٹھی کر دی جائیں, اکیلا ایک صحابی مسجد نبوی کے شہر میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے وہ صبح کے مخرے پہ ڈالتا ہے. ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اسے نگاہ کا مقابلہ نہیں کرتا. بے شک, بے شک. صحابی کو اب چلتا ہے. آج ہمیں سے صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں. کہاں سے لائے وہ آنکھ جس آنکھ میں بس دعا کا موقع دے گا؟ یا ہم کہاں سے لائیں وہ چہرہ جس چہرے پہ حضور کی نگاہیں پڑی ہو؟ صحابی کوئی نہیں بن سکتا, اسے رب چنتا ہے. نبی کو بھی رب چنتا ہے, صحابی کو بھی رب جب رب نے دونوں کو چن لیا نا تو دونوں کو ایک ایک انعام دیا. دونوں کو ایک ایک انعام دیا. فرمایا ایک انعام ہے نبیوں کے لیے, ایک انعام ہے صحابہ کے لیے. نبیوں کو چنا تو فرمایا یہ معصوم ہے, یہ معصوم ہے. صحابہ کو چنا تو فرمایا یہ محفوظ ہے. انبیاء معصوم ہیں, صحابہ محفوظ ہیں. معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے, گناہ اس کے قریب نہ آئے. تھک گئے ہو؟ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے سنا نہیں ہے. توجہ سب کی. معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے, گناہ اس کے قریب نہ آئے. معصوم
اور محفوظ گناہ کی صلاحیت ہے، گناہ کی صلاحیت ہے۔ سمجھانے کے لیے یوں عرض کیا کرتا ہوں، بچہ اکیلا کمرے میں جا رہا ہے، شیشہ توڑ سکتا ہے، گلدان توڑ سکتا ہے، پھول توڑ سکتا ہے، برتن توڑ سکتا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، کسی کا دروازہ دستک دے کے بھاگ جائے کر سکتا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، لیکن اگر باپ ساتھ ہے، اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے بچ گیا، صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے بچ گیا۔ شریعت کا لباس، اب توجہ، مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ سبھی آئے ہیں آج کے پروگرام میں، حدیث بھائی بھی آئے ہیں، بریلوی حضرات بھی آئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بے شک۔ چلو سنو، شریعت کا لباس حضور نے خود پہنایا صحابہ، حکم دیا سچے بنو، امت، حکم دیا سچے بنو، ماڈل ابو بکر دکھاتا ہوں، حکم دیا سچے بنو، ماڈل دکھاتا ہوں۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو غلطی سے بھی اگر جھوٹ بول دے اللہ ویسا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہے یہ رومال اور صدیق کہہ دے کمبل ہے، اللہ بنا دے۔ آپ سن رہے ہیں سمجھے، آپ پہلی دفعہ اس لیے آپ کہیں گے مانے یا مانے، چلو چھوڑتا ہوں اس کو، مشکل ہو جائے گی، میں خود لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا، اگلی بات رہ جائے گی۔ سچے بنو، ابو بکر دکھاتا ہوں، ابو بکر دکھاتا ہوں، عادل بنو، عادل فاروق دکھاتا ہوں، عادل بنو فاروق۔ شام کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے جناب عمر فاروق کی، شام کی سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ قافلہ نے پڑا ہو گیا، ایک قریب میں بستی ہے، حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں آپ یہیں ٹھہرو، مجھے بستی میں اکیلا جانے دو، پوچھو تو صحیح عمر کیسا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی میں داخل ہو گئے، السلام علیکم، اندر ایک بوڑھیا ہے، بوڑھیا کو جا کے سلام پیش کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بوڑھیا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، امیر المومنین بن گیا ہے عمر، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر کو بوڑھیا کہتی ہے میری طرف سے عمر کو کوئی خیر نہ پہنچے۔ کہا کیوں؟ جب سے بنا ہے میرا پوچھا ہی نہیں حال، جب سے بنا ہے خلیفہ میرا حال میری جھونپڑی میں نہیں آئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بوڑھی اماں عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا، اتنی بڑی سلطنت ہے، 22 لاکھ مربع ہے، عمر کو کیا ہے تیری جھونپڑی کا۔ حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں تیری جھونپڑی کا اسے کیا پتا۔ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے ہائے ہائے، بوڑھی اماں کہتی ہے سن بات کرنے والے، وہ حضور کا غلام اور اسے اپنی رعایا کا پتہ نہ۔ جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے اپنے آپ کو کہتے ہیں عمر تیری رعایا تجھ سے زیادہ حکومت کے قوانین جانتی ہے۔ اچھا اماں ایک بات سن، وہ جو اتنے عرصے سے نہیں آیا میری تبصرہ بات میرے توجہ، اماں پوچھتے اماں سے اماں وہ جو اتنے عرصے سے نہیں آیا تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اماں نے کہا میں قیامت کے روز عمر کی شکایت کروں۔ اماں تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ کیا کیا جائے کہ تو میں
جان دے کیا مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ جان دے، میں جانوں عمر جانا نہیں، میں عمر کا خیر خواہ ہوں، تو بتا کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اماں اس نے کہہ دیا ہوگا کسی انداز میں کہ مجھے 25 درہم دے دینا تو میں راضی ہوں سے۔ ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ حضرت علی اور حضرت سعد حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے، جھوپڑی کا دروازہ کھولا اور حضرت علی اندر داخل ہوتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اماں کا رنگ اڑ گیا، میں ابھی تک عمر سے باتیں کر رہی تھی، میں نہیں کیا کرتی، میں عمر سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، تجھے کرنی چاہیے تھی، تم نے ٹھیک کی۔ اب سنیے، عادل بنو، میں عمر پیش کرتا ہوں، اسی لیے فرمایا میں عمر پیش کرتا ہوں، اسی لیے جناب ابوبکر نے کہا تھا، جناب ابوبکر نے کہا تھا عمر میں تمہیں خلافت دے کے نہیں جا رہا، میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ جب حضرت عمر نے کہا تھا مجھے خلافت کی حاجت نہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا میں تمہیں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ عمر کو ضرورت نہیں ہے خلافت کی، خلافت کو ضرورت ہے عمر کی۔ جب یہ باتیں ہوئی حضرت عمر کہتے ہیں حضرت علی سے جاؤ بکا اس کا ٹکڑا دیکھو، چوپڑی میں نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے جاؤ دیکھو وہ ٹکڑا نہیں ہے، فرمایا یہیں سے بھی دیکھو، ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، فرمایا اس پہ لکھو کہ 25 درہم کے اس بڑھیا قیامت کے روز رب کے حضور میری شکایت نہیں کرے گی۔ یہ لکھنے کے بعد بڑھیا کے دستخط لیے علی کو گواہ بنایا اور پھر وہ چمڑے کا ٹکڑا علی کو دے کے فرمایا علی اگر میں دنیا سے پہلے آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، میں حضور کو لا کے پیش کر سکوں۔ عادل بنا، میں عمر پیش کرتا ہوں، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا نثار بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے اولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، پڑھنے لگا فضول جہادت کی فوج کا روح زمین پہ رنگ کو عمر بھیجنا پڑا۔ جب تک رہ جائے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک میں نور میں اتابا کا آلہ نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر مرلا کسی سے دامے کا ڈالا نہ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو صحیح۔ عادل بنو، عمر پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اسے کہتے ہیں ریاست المدینہ، بے شک اسے کہتے ہیں ریاست المدینہ۔ مدینہ جناب عمر رات کو گشت کیا کرتے ہیں، صحابہ کی باتیں کرتے ہیں، رات کو گشت کیا کرتے ہیں۔ ایک گلی سے گزرے، بچے کی رونے کی آواز کے بعد چلو بچہ رو رہا ہوگا، روتے رہتے ہیں بچے، اکثر رات کو سے آتے ہیں، آگے چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس اسی گلی سے آ رہے بچے کے رونے کی آواز کے بعد دستک کیوں رو رہا ہے بچہ؟ وہ کہتی ہے بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ بچہ دودھ مانگتا، تو دودھ کیوں نہیں دیتے؟ دودھ دو نا، بچہ چھوٹا سا ہے، دودھ اس لیے نہیں دیتے کہ عمر نے وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، وظیفہ تب ملے گا جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا، جب بچہ 2 سال کا ہو جائے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا وہ پیش کرتے تھے عدالت میں، بچہ بڑا ہو گیا پھر وظیفہ جاری ہوتا تھا۔ دودھ چھڑوانا ہے اس کا تاکہ جلدی وظیفہ شروع ہو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عمر تم نے آج تک کتنے بچوں کو رلایا؟ صبح عدالت لگی، اس گھر والوں کو بلایا اور فرمایا آج سے قانون ہے دودھ چھڑانے کی بات نہیں، بچہ پیدا ہو وظیفہ شروع کر دیا۔ عادل بناؤ، میں نمونہ پیش کروں، اسے کہتے ہیں ریاست حیا والے بنو، حیا والے بنو، میں عثمان پیش کرتا ہوں۔
ابو بکر آتے ہیں پیارے آقا اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں پنڈلی مبارک سے چادر بیٹھی ہوئی ہے جناب عمر آتے ہیں اسی انداز میں بیٹھے ہوئے جب عثمان آنے لگے پیارے آقا نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا پوچھنے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آئے وہ بھی بڑی شخصیات تھی آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے پیارے آقا فرماتے ہیں میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کریں جب سے عثمان فرماتے ہیں جب سے اس ہاتھ سے میں نے نبوت کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک شہادت تک یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے عثمان ان صحابہ کے آج کچھ فائدے کھول کے بیٹھے سوائے لعنت کے کیا دے سکتا اور ایک فرمان سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے منت ذکر کرنا پڑے گی کہ آپ بولنا حضور کا فرمان ہے جس دور میں میرے صحابہ پر تنقید کی جائے اس دور کا عالم اگر چپ رہے تو اس پر خدا کی لعنت اس لیے کہ صحابہ دین کی بنیاد صحابہ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اور یاد نے خود تصریح کیا ہے اعلیٰ بیان صحابہ کا میں عدیم کروں گا مقصد تک یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں مقدار صحابہ کا فردوس کی عینہ چاہتی ہے مجھے ہوتی دار صحابہ کا دھرتی کے سبز سینے پر ہر آثار صحابہ کا جاہد بدر اور زیبر میں کچھ دیر کی شان صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نارا اچھا صحابہ انو رب دا واسطہ میرے صحابہ رکھنے نہ کہنا انو رب دا واسطہ اللہ اللہ فی اصحابی رب سے ڈرنا کون کہہ رہا ہے کسی میں نوجوان کو دیکھوں کسی بابے کا بڑا وہ احترام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہے ہو اچھا لگتا ہے نہیں کوئی رشتہ دار ہے نہیں ابا کے تعلق والا ابا دنیا سے چلے گئے ان کے تعلق والا وہ تعلق نبھانا ابا کی طرح وہ احترام کرتا ہوں چچا کہتا ہوں میں نے کہا ابا کے تعلق والے کا احترام کرتا ہے وہ جو حضور کے تعلق والے جو حضور کے تعلق والے ہیں جنہیں میرے آقا نے اپنے پاس بٹھایا ہے جنہیں میرے آقا نے اپنے پاس سنایا ہے آپ ایک شعر اکثر مولویوں سے سنتے ہو جناب حضرت حسان کا وَأَسْرَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَأَسْرَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي حضرت حسان منبر رسول پہ بیٹھ کے شعر بولتے تھے حضرت حسان حضور کی موجودگی میں شعر بولتے تھے حضرت حسان حضور کی محفل میں صحابہ کو سناتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي یا رسول اللہ میری آنکھ میں نہیں دیکھا آپ جیسا حسین حسان کیا آپ جیسا حسین ہے تیری آنکھ نے نہیں دیکھا حضرت حسان کے باتیں نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا جمیل آپ جیسا جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وہ جملہ لینا چاہتا ہوں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ منشا نے صرف تقریر سننی ہے تجھے بھی سننی ہے سبحان اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا میرے اتنے نہیں کی گرمی دے میں اٹھے گرمی
یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. میں جملہ دینا ہی نہیں. تھوڑی دکان تے کوئی بندہ سودا لین آوے تے بولے نہیں آگے کھلو جائے چینی پا دے ہوگے مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے, میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. پسینے سے بو کا آنا عیب ہے, میرے آقا کے پسینے سے بدبوئی خوشبو آیا کرتی. سبحان اللہ. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھا. جیسے ہی مسجد میں آتے تو صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوتے, تابعین پہلے سے بیٹھے ہوتے. تو جیسے ہی آتے تشریف لاتے ان کا رخ ہوتا قبلہ کی جانب, تو وہ جمعہ کے نمازی بتاتے, ہمیں پتہ چل جاتا انس آ گئے. خوشبو بتاتی. انس سے پوچھا, انس کون سی عطر استعمال کرتے ہو, کس عطار سے لائے ہو؟ حضرت انس جواب دیتے ہیں یہ عطر عطاریوں سے نہیں ملتی, یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. ہاں پھر کیا ہوا, کیا ہوا, کہاں سے لائے ہو؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہا, حضور کا پسینہ آتا, میں پسینہ ایک شیشی میں جمع کرتا رہتا, وہی لگا کے آتا. مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے, میرے آقا کے جسم مبارک پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینے سے بو کا آنا عیب ہے, میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا. ارے اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا اللہ محبوب کے ساتھ روزے میں سونے دیتے. وہ لکھتا مبرئا من کل عیب. سبحان اللہ. مبرئا من کل عیب. صحابہ وہ ہیں جن پہ شریعت کا لباس میرے آقا نے خود سجایا ہے. شریعت کا لباس خود سجایا ہے. اور میں نے غالباً 10 محرم کو تلگن میں جملہ عرض کیا تھا, میں نے کہا کیسے ممکن ہے سورج ہو دن نہ ہو, آگ ہو گرم نہ ہو, برف ہو ٹھنڈی نہ ہو, صحابی ہو مومن نہ ہو. کیسے ممکن ہے صحابی ہو جس پہ ایمان کا لباس حضور پہنا ہے. تجھے کوئی اچھی حالتوں میں دیکھے نا کیا ہوا, میرے مرشد دی دعا ہے, میرے پیر دی, میں منگا مرشد دی دعا لوں, میں منگا پیر دی دعا لوں, میرے حضرت دی دعا ہے, میرے باپ دی دعا ہے, میرے ماں دی دعا ہے, میری ماں دی دعا ہے. حضور فرماندے نے معاویہ نو میری دعا. مرشد دعا دے وے تے اودے بھاگ جاگ پیندے نے, پیر دعا دے وے تے اودے بھاگ جاگ پیندے نے. ہائے 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 ہائے. مرشد دعا دے وے تے اودے بھاگ جاگ پیندے نے, پیر دعا دے وے اودے بھاگ جاگ پیندے نے. تے جدوں حضور دعا دے معاویہ نو تے پھر حسن جیسا امام آ کے بیٹھ جاتا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور دعا دے, معاویہ نے کیا کہا, حضور دعا دے. سبحان اللہ. بیاتن و شہر کرامہ نقج و بلاغہ دی. مولا علی کی زبان تو تک مدسر کے معاویہ کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہج البلاغہ, نہج البلاغہ مولا علی فرماندے نے جدوں کسی نے گل کیتی حضرت معاویہ دے بارے تے مولا علی فرماندے نے اوے گل کرن والے آ سنو. نہج البلاغہ حضرت علی فرماندے نے اوے گل کرن والے آ سن, معاویہ دی گل
حضرت حسن و حسین کی زبان معاویہ کا مقام حسن و حسین کی زبان ہے جدو گل ہو گئی ہے ہو گیا کہ میں بیعت کراں گا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہن حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں آپ مدینے آنا حسن و حسین شہزادے فرماتے ہیں نہیں امیر المومنین تسی دمشق بیٹھو اسی خود چل کے آواں سبحان اللہ میری تاریخ مرضی اٹھا حضرت حسن حضرت حسین خود چل کے گئے سبحان اللہ بیعت کر لی تے نال سی حضرت قیس توجہ ہے میرے بات حضرت قیس اپنی ذاتی بیٹھے نہیں ہلے حضرت حسن نے بیعت کر لی جناب معاویہ حضرت حسین نے بیعت کر لی جناب معاویہ قیس اٹھے بیٹھے حضرت حسین اشارے نہ کے اندر اٹھ توجہ ہے دونوں شہزادے اشارے نہ کے اندر اٹھ بیعت کر وہ اشارے کے اندر تسی جو کر لئیے یہ منو رہن دیو توجہ حضرت حسن فرماتے ہیں قیس سن انہو امامی سبحان اللہ میرا جملہ اچھی رہ جائے گا بڑے وقت نہیں آٹے سبحان اللہ انہو امامی اے میرا امام ہے تے پھر منو کہن دے کیا کہنے اس امام دے سبحان اللہ پتہ کیا جو کیا کہنے اس معاویہ دے اس امام دے حسن جیسا امام جیدہ مقتدی ہوگی سبحان اللہ آتر معاویہ دا شان دسنا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی دا زبان سبحان اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے منو پتہ لگے جس راہ جو معاویہ دا کھوڑا گزر رہے میں اس راہ وچ بہ جاواں کہ اس کھوڑے دے پیراں وچوں جڑی مٹی اٹھے پیران پیر 11ویں والی سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں میں راستے میں بیٹھ جاؤں مجھے پتہ چلے یہاں سے معاویہ کا گھوڑا گزرے گا اور اس گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی اٹھے گھوڑا نہیں اس کے قدم نہیں اس کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی اگر عبدالقادر جیلانی کے جسم پہ پڑ جائے میں پھر دعویٰ کروں گا اب میرے اوپر جہنم حرام ہو گئی میں گفتگو ہوگی لمبی ارادہ تو میرا اتنا نہیں تھا کرنی مجھے بھی لگا تنقید کرنی توجہ اب توجہ سے میرا جملہ صحیح تھا میں چونکہ عوام میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں عوام میں ایک بات مشہور ہے جب بھی کوئی جھگڑا سنا نہ کرتی عوام تو عوام میں ایک بات مشہور ہے وہ اپنے طور پہ ایک نظریہ رکھتی ہے مثال کے طور پر جیسے ہوتا ہے یہ پیپلز پارٹی والا ہے یہ نوری والا ہے فلانا پی ٹی آئی والا ہے فلاں نون لیگ ہے فلاں پی پی ہے فلاں پی ٹی آئی جدو ہے جھگڑا ہوتا ہے لوگی کرتے ایک طبقہ صحابہ ہے کہ ایک آل بیت ہے اے صحابہ نو من دے کہ اے آل بیت ہے اے صحابہ کرتے ہیں کہ اے آل بیت ہے گالی علی بولو اے فلانے صحابہ الگ ہے جی میں گل ہوتی ہے اے فلانا بستر الگ ہے ایسا مہنگی میں انہوں نے بستر کرو لے جاؤ اے ماشاءاللہ سبس پکڑیاں لے جاؤ انہوں نے بستر اگلے اندر گانا نہیں بنے اے صحابہ لینے سے اے آل بیت میں اس تفریق کا قائل نہیں یہ آپ جو جملہ بولتے ہیں یہ ٹھیک نہیں بالکل نہیں یہ ٹھیک نہیں
چلو ایک لمحے کے لیے آپ کا یہ جملہ میں مان لوں، ایک لمحے آپ کا یہ جملہ تسلیم کر لوں کہ یہ ہے صحابہ والا اور یہ ہے اہل بیت والا، ایک لمحے کے لیے مان لوں، تو ایک طرف سے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ تو پھر آپ بھی میرے اس اتفاق کے ساتھ آ جائیے کہ یہ تفریق غلط ہے، یا تو پوری دنیا میں کوئی ایک مثال دے دو کہ خود کو صحابہ والا کہے اور اہل بیت پہ تنقید کرے۔ یہ صرف فساد ایک طرف سے شر پسند عناصر طبقے کا، صرف ایک طرف سے شر پسند عناصر طبقے کا۔ گزشتہ دنوں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بڑے احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ گزشتہ دنوں موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا خاتون کے ساتھ، آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر۔ وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا کہ جنہوں نے شرارت کی ہے، جس عضو کی شرارت ہے اس عضو کو کاٹ دیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، دماغ تو ہے، دماغ کی شرارت ہے، اصل میں دماغ نے کسی عضو کو بہکایا۔ توجہ، اب کوئی بات نہیں، پتوں کی میں قرآن شہر میں لکھا دماغ، اصل شرارت تو ہے دماغ کی، دماغ نے بہکایا، کسی عضو کو بہکایا، اس عضو نے شرارت کی، وزیر اعظم صاحب نے کہا اسے کاٹ دو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا عورت کی عزت محترم تھی، بہن تھی، بیٹی تھی، ضروری ہے عزتوں کا خیال رکھا جائے۔ اس عورت سے زیادہ عزت ہے ابو بکر، اس عورت سے زیادہ عزت ہے جماعت پیغمبر کی، اس عورت سے زیادہ عزت ہے حضور کے گھرانے کی، حضور کے گھرانے کی۔ دماغ نے وہاں شرارت کی، ایک عضو کو بہکایا، حکم دیا ریاست نے عضو کاٹ دیا جائے، یہاں دماغ نے شرارت کر کے ایک عضو کو بہکایا، اب ریاست حکم دے اس عضو کو کاٹ۔ سوچا جائے کہ کون ہے جو ملک میں فساد برپا کر رہا ہے، کون سا طبقہ ہے جو شر پسندی پر اترا ہے، اسے روکا جائے، اور روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے، روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح اس عورت کی عزت کے لیے یہ بات فیصلہ کیا گیا ہے، اسی طرح صحابہ کی عزت کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے، زبان کاٹی جائے، آئندہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب ایک طرف سے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں کہا جا رہا، تو پھر مان لیجئے صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، بے شک صحابہ بھی ہمارا ایمان، اہل بیت بھی ہمارا ایمان۔ سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا ہنسی سے زیادہ حسین جنتی جوان کیسا۔ ذرا تصور ملاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ نظر میں قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے، حسین کی ہے نماز کیسی، حسین کا ہے دھیان کیسا، خدا ہے وہ دور تر سے مگر ہے جاری ابھی تلاوت، حسین کی ہے زبان کیسی، حسین کا ہے قرآن کیسا، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سرافہ،
کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین زہرا کا خشک صاحب، حسین زہرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین سجدوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین پورا نہیں جمع ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین جزدہ کی نظر پرو ہے، دین دی سے پوچھا ہے، بتا دے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے اور اٹھا، صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت میں سبھی کسی کی شان ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سجل عمیر تک، بشر سجل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے، بہت بڑا حسین ہے، جب لڑی ہے جنگ بھی، حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے وابستہ رکھے، آمین۔ اللہ ہمیں آل بیت سے وابستہ رکھے، آمین۔ آج ہر طبقہ اپنے اکابر سے وابستگی پہ راضی رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور بڑے فخر سے بتاتا ہے میرا فلاں حضرت سے تعلق ہے، میرا فلاں صاحب سے تعلق ہے، میرا فلاں مرشد سے تعلق ہے، وہ فلاں کے خلیفہ، وہ فلاں کے خلیفہ، یہ سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے۔ صحابہ ڈائریکٹ میرے آقا سے نسبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈائریکٹ بغیر کسی واسطہ سے میرے آقا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج جیسے اس انسان کو جسے اپنی اوقات کا صحیح طرح سے علم نہ ہو، اسے نہ صحابہ پہ زبان کھولنے کی اجازت دیں گے، نہ اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت دیں گے۔ یہ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور مسلمانوں کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك الجاعلين من عملي اللهم اجرنا من النار وقنا مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا الہ العالمین۔ دین وہی سچا جو تیرے محبوب نے کرا ہے، قرآن وہی سچا جو آپ نے جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسی دین سے، اسی قرآن سے قیامت تک وابستہ رکھنا۔ یا الہ العالمین، دین اسلام والی زندگی اور دین اسلام والی موت نصیب فرمانا۔ یا الہ العالمین، قبر کے سوالات آسان فرمانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، قیامت کے روز صحابہ کا پڑوس نصیب فرمانا، اہل بیت کا پڑوس نصیب فرمانا۔ یا اللہ، جو صحابہ اور اہل بیت کی مدحت میں گلی گلی بولتا ہوں، یا اللہ قیامت کے روز یہ صحابہ اور اہل بیت کے سامنے بولنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔